اور آپ کو 2 معجزے دیے گئے تھے، آپ کو پتا ہے اور تقریباً سب کو پتا ہے. ایک آپ کا عصا تھا، لکڑی جس کو زمین پر ڈالتے تو اژدھا بن جاتا، اور ایک آپ کا ید بیضا، اگر آپ جیب میں ہاتھ ڈال کر کے نکالتے تو خوب روشن ہو جاتا. یہ 2 معجزے آپ کو دیے گئے تھے. لیکن میں آپ کو یہاں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزے آپ کو جب عطا کیے تو یہ نہیں فرمایا جاؤ فرعون کے پاس ڈالو اس لکڑی کو، بلکہ جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہا گیا کہ آپ زمین پر عصا ڈالیں، ابھی فرعون نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر رکھا، وہ اژدھا بن گیا. تب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت. کیونکہ دائی جو ہے یہ پہلے سے تربیت یافتہ ہو تو دشمن کے سامنے جا کر کے وہ گھبرائے گا نہیں. واہ 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 واہ، خوبصورت نکتہ. اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مقابلے کے دوران اگر یہ گھبرایا تو سامنے والے پر اس کا برا افیکٹ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا. اب یہ جو ہوا ہے پہلے، یہ کیا ہے؟ یہ ریہرسل اور یہ تربیت، اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں. انبیاء کرام کی تربیت براہ راست خود اللہ فرماتا ہے اعلیٰ اخلاق میں. اب آپ کا جو سوال ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی ان باتوں کے سلسلے میں جو داعیان دین کے لیے ضروری ہیں، تو چند باتیں میری طرف سے آپ سن لیں کہ اخلاق میں اعلیٰ ہونا داعی کے لیے سب سے پہلا وصف ہے. صدق، جو سچ بات. کسی بھی نبی کے بارے میں کسی بھی امت نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے خاص اوصاف میں سے ایک بات ہے، ان کے دشمنوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یا کبھی جھوٹ کہا ہے. امانت، صدق، امانت، یہ 2 چیزیں جو ہے سارے نبیوں کا وصف رہا ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہر دائی کو نبیوں کے اوصاف میں سے یہ چیز بہت ضروری ہے، صدق اور امانت، سچ بولنا اور امانت کی حفاظت. اور پھر اور ایک وصف خاص، جیسا بھی شدید قسم کا انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو جب فرعون کے پاس بھیجنا ہوا تو حکم کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ قولا لہو قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس لیکن نرم انداز میں بات کرو. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے اور ڈر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ وہ فرعون متعصب قسم کا جاہل کافر ہے، شدید دشمن ہے، لیکن پھر بھی انبیاء کو یہ حکم ہوا کہ آپ جا کر کے نرم بات کریں. اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے رسول آپ اللہ کی رحمت سے لوگوں کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے